ذي المجد والعلا الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سبھی اور الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. دل دریا تے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے تے وچے ونج مہانے ہو 14 طبقے دلے دے اندر تنبو وانگوں
پچھانے ہو جے رب ملدا جتیاں ستیاں رب ملدا خسیاں ہو جے رب ملدا مون مہایا رب ملدا سسیاں ہوئے نا گلاں رب ملدا نہیں رب ملدا دلاں اچھیاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع محترم حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سننے سمجھنے اور بالخصوص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ شعر اس لیے سنائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بزرگ ہیں بابے وہ لفظ استعمال کرتا ہے ہمارے لیے یہ بھی محترم ہے تو انہوں نے کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کی انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ایویں تم ان کے پیچھے پڑے ہو تو یاد رہے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم غیر کو جواب دینے کی بجائے اپنی دیواروں کو مضبوط کرنے والے ہیں تو مختصر یہ کہ یہ جو بزرگوں نے یا ہم عموماً کلام سنتے ہیں عارف کھڑی شریف کا تو یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ صرف اشعار ہی نہیں ہیں کہ پنجابی میں وہ بڑے ماہر تھے جی انہوں نے شعر کہہ دیے کلام کہہ دیا ابیات کہہ دی نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر اس کو دیکھیں تو یہ قرآن و حدیث کا پنجابی میں ترجمہ ہوتا ہے پنجابی میں یہ ترجمہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے رنگ میں کیا ہوتا ہے تو حضور سلطان العارفین نے دل کا ذکر کیا اور مثال کیسے دی کہ ناتیاں دھوتیاں رب نہیں ملتا جتیاں ستیاں محنت کیتیاں رب نہیں ملتا مونج مہایا مطلب کہ بھی حج تے جاؤ وال کٹاؤ انج رب نہیں ملتا رب ملتا ہے جی اندروں بندہ صاف ہوئے ہاں وہ بڑی آیات ہیں اس پہ کیا کیا میں آپ کو آیات سناؤں پورا قرآن اسی طرح ہی بھرا ہے قرآن سے پہلے کی یہ بات ہے قرآن سے پہلے کے مطلب نزول قرآن سے پہلے کی ورنہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے
نہ یہ تخلیق ہوا ہے نہ یہ بنایا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بس اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو آیات میں نے مقدمے میں بھی پڑھی ہیں، اللہ جل شانہ نے جب شیطان کو دھدکارا تھا اپنی بارگاہ سے، جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، تو وہ شعور تو اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سینس تو دی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یہ جس کی خاطر تو مجھے نکال رہا ہے نا، جس کی وجہ سے، یعنی آدم کو کہا نا سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے، تو اللہ نے دھدکار دیا۔ تو کہتا کیا ہے؟ فبعزتک، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے۔ کیا اس کا فلسفہ تھا، کیا اس کی الفاظ کی ایک تھی ترتیب؟ کہنے لگا فبعزتک، مجھے بھی تیری قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، تیری قسم ہے میں ان کو ضرور ورغلاؤں گا۔ یہ اس نے کہا کہ مجھے بھی تیری قسم ہے، یہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھدکار دیا ہے، میں اس کو ضرور، اس کی اولاد کو، لأغوینہم مطلب کیا ہے؟ اس کو تو نے بچا لیا ہے، اس کی تو جو ہے وہ ڈوریں تیرے ہاتھ میں تھیں، فرمایا کہ اس کی اولاد میں سے میں ضرور ورغلاؤں گا۔ لیکن وہ بھی رب العالمین ہے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تیرا بس چلے گا، لیکن یاد رکھ جو میرے ہوں گے نا وہ میرے ہی ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہونے ہیں، جو میرے ہونے ہیں وہ میرے ہی ہونے ہیں، الا عبادک، یہ اس نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں کسی سے کوئی مقابلے بازی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ان کو آپ سے بچا لوں گا، وہ آگے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری طاقت تیرے سے زیادہ ہوئی تو میں تو اسے چھین بھی لوں گا، لیکن نہیں، جب میرا مقابل خود ہی کہہ دے گا یار جو تیرے ہیں نا وہ تیرے ہی رہیں گے، ان کو نہیں میں چھیڑوں، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہی ہوں گے، یعنی مقابل خود ہی اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام معاشرتی مثال ہے کہ جب میرا مد مقابل کہ ہمارا کسی بھی پروڈکٹس میں مقابلہ ہو بزنس کی اصطلاح میں، تو میں یہ کوئی میرا جو مقابل ہے وہ کہے کہ آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے نا اس میں میری پروڈکٹ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مطلب کیا ہے آپ کی یہ پروڈکٹ ہے یہ بلا مقابلہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اپروچ کریں گی۔ تو شیطان یہ کہنے لگا کہ ہاں میں ضرور ورغلاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص ہیں نا وہ تیرے ہی رہیں گے، جو تیرے مخلص ہیں وہ تیرے ہی رہیں گے، ان پر میرا کوئی زور نہیں۔ اور یاد رہے یہ قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا، یہ بے شمار مقامات پر آیا، جہاں بھی شیطان کے دھدکارے جانے کا ذکر ہے اور شیطان نے رب سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، ہر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، شیطان نے خود اقرار کیا۔ لیکن کون؟ الا عبادک، عباد تو سارے اللہ کے ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن کن پر شیطان کا زور نہیں؟ منہم ان میں سے جو اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے المخلصین، جن کے دل صاف ہوں گے، جو خلوص والے ہوں گے، جن کا اندر صاف ہوگا، جن کا اندر صاف ستھرا ہوگا، کہنے لگا کہ ان پر میرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اور پھر جب دین اسلام کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا، حکم دیا ہی نہیں گیا مگر کس بات کا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، خلوص نیت کے ساتھ۔ ایک بہت پیارا قول ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، امام الدین ابو الفدا دمشقی المعروف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خلوص نیت جو ہوتا ہے، دل کا اخلاص جو ہوتا ہے، وہ انسان کو، یہ توجہ سے یہ الفاظ سنیں، یہی الفاظ یاد رہتے ہوتے ہیں، ترجمہ حدیث ہمیں یاد کرنے کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہوتا، صرف باتیں ہی ہم یاد کرتے ہیں، تو یہ سنیں اس کو توجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات
انسان کی نیت اور انسان کا خلوص جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس مقام اور درجے تک لے جاتا ہے جس مقام اور درجے تک انسان کی ٹکریں، انسان کی ریاض، انسان کی عبادت اور انسان کا عمل بھی نہیں لے جاتا۔ انسان کا خلوص اور انسان کی نیت انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں پر انسان کے عمل کی بھی پہنچ نہیں ہوتی۔ تو یہ خلوص جو ہے نا، یہ جو نیت کا اخلاص ہے، جو مخلصین کا جو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، دل یعنی انسان کا جو بھی عمل ہو، جو بھی انسان عمل کرے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی جو نیت ہے، جو اخلاص ہے اس کا، وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے، وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص جو دل کی صفائی ہے، ہاں دل کی صفائی ہو جائے، جب دل کی صفائی مکمل ہو جائے، اخلاص مکمل ہو جائے، جب انسان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے خلوص سے بھرا ہو، تو شیخ بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ خلوص اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے، خلوص اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ جس پر اللہ فرشتوں کو بھی پہنچ نہیں دیتا، فرشتوں کو بھی پہنچ نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ صرف اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے، اس میں فرشتے کیوں کرائیں؟ فرشتے تو غلام ہیں اس کے، فرشتے تو وہ ہیں جو بندے کو سجدہ جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا ہے۔ ہاں، فرشتوں سے افضل ہونے کے لیے جناب آدم کے پیروکار بننا ضروری ہے۔ فرشتے تو وہ ہیں جو انسان مسجود ملائکہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ فرمایا ہم نے ابن آدم کو یہ فضیلت دی ہے، ابن آدم کو ہم نے یہ عزت دی ہے، ہم نے آدمی کو یہ عزت دی ہے کہ اس کو پہلے مسجود ملائکہ بھی بنایا ہے، اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت بخشی۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ الفاظ فرماتے کہ ہم نے بہت سی مخلوقات پر، تو انسان تکبر کی وجہ سے مارا جاتا۔ انسان کس کی وجہ سے مارا جاتا؟ تکبر کیا ہوتا کہ میں ہر چیز سے افضل ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو نہیں افضل، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اس کو سمجھیں، فرمایا ہر چیز سے تو افضل نہیں ہے، ہاں وہ ضرور افضل ہیں جو میرے ہیں، وہ ضرور افضل ہیں جو میرے ہیں، لیکن تو نہیں افضل کہ دن رات کے تیرے معاملات کیا ہوں۔ چلو خلوص کے حوالے سے بات کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک عالم دین کو کھڑا کرے گا۔ کس کو کھڑا کرے گا؟ عالم دین کو کھڑا کرے گا۔ وہ عالم دین جس کو بڑا زوم ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے مدارس بنائے، میں نے اتنی جامعات بنائیں، میں نے اتنی مساجد بنوائیں، میں نے اتنا کام کیا دین کا، یہ کیا وہ کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے سامنے ساری نعمتیں جو دنیا میں اس کو عطا کی ہوں گی کھول کے اس کے سامنے کر دے گا۔ پھر وہ عالم دین سب اس کو دیکھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ کو عرض کریں گے ہاں مولا کریم میں نے بڑے کام کیے ہیں، میں نے دین کا کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے بھی کچھ کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے، یہ جو اتنا کچھ کیا، کچھ میرے لیے کیا ہے تو وہ مجھے دکھا۔ ارشاد فرمایا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم دین کہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے خطیب کہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیرا نام جپیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ارشاد فرمایا قد قیلا، تجھے اسی طرح ہی کہا گیا، میں نے وہ تجھے دے دیا تھا، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دو۔ اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو کہاں پہ پکڑا گیا انسان؟ بولیں کہاں پہ پکڑا گیا؟ خلوص پہ، دل کی صفائی پہ پکڑا گیا، خلوص پہ پکڑا گیا۔ کام اس نے بڑے کیے ہیں۔ مجاہد کو کھڑا کرے گا، یہ صحیح حدیث پاک ہے،
مجاہد کو اللہ کھڑا کرے گا، مجاہد کے سامنے ساری نعمتیں رکھے گا جو دنیا میں اس کو عطا کی ہوں گی، تو خوش ہوگا، عرض کرے گا مولا ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا، میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں چلا گیا، مولا میں نے اتنی جنگیں لڑی ہے، اتنے تیرے دشمنوں کو مارا ہے، پروردگار میں نے اتنے دین کے غداروں کو مارا ہے، مولا میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے بھی کچھ کیا، کچھ میرے لیے بھی کیا ہے۔ مجاہد کہے گا مولا سب میں نے کتنا کچھ کیا، اللہ فرمائے گا یہ سارا کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے غازی کہیں، تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے مال غنیمت ملے، تو نے اس لیے کیا تھا، میرے لیے بھی کچھ کیا تھا۔ فرشتوں سے فرمائے گا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کہاں پہ مارا گیا مجاہد بیچارہ؟ وہ مجاہد سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ساری آنکھوں میں سے 2 آنکھیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساری آنکھوں میں سے جتنی مخلوقات میں اس نے آنکھیں پیدا کی ہیں اس کو 2 آنکھیں پسند ہیں، سب سے زیادہ پسند ہے 2 آنکھیں۔ کون سی؟ ایک آنکھ وہ جو اس کے خوف میں رونے والی ہو، ایک آنکھ وہ جو اس کے بولیں جو اس کے خوف سے رونے والی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث روایت کی، جب یہ بیان کیا تو راوی لکھتے ہیں 3 دفعہ ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے تھے اللہ کے خوف سے، یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے۔ یہ تو ہماری جو ہے وہ کج علمی ہے کہ ہم اس طرح بیان کر جاتے ہیں، یا ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو ہم یوں کھلے عام لفظوں میں یہ بیان کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، صحابہ کرام نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہماری دکانداری کے حساب ہی نہیں پورے ہوتے، یہ وہ ان کا ایمان تھا۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں اللہ کو ساری آنکھوں سے پسند ہے، ایک وہ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہائے، اور دوسری وہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو دشمن کے آگے جو ہے ساری رات جاگ کر اپنے ملک کا پہرا دیتے ہوئے گزار دیتی۔ مجاہد کی آنکھ ہے وہ، لیکن مجاہد کو کیا اللہ ارشاد فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، اس نے میرے لیے پہرا دیا ہی نہیں تھا۔ پھر تیسری حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ مالدار کو کھڑا کرے گا۔ ہمیں زوم ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہم نے اتنے مدارس بنائے، ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، ہم نے اتنے صدقات و خیرات کیے، ہم نے اتنی جو ہے وہ اس میں وہ دین کے کام کیے، ہم نے اتنے مدارس بنا دیے، میں نے اتنے پیسے بانٹ دیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، غنی کو، سخی کو، اللہ تعالیٰ مالدار کو کھڑا کرے گا اور اس کے سامنے ساری نعمتیں رکھے گا۔ تجھے میں نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، اتنا تو مالدار تھا، ایسے تو پیسے کماتا تھا، دنیا میں زندگی اس طرح ناز و نعم میں تو نے گزاری، میں نے تجھے سب کچھ دیا۔ جب وہ دیکھے گا، ساری چیزوں کو دیکھے گا، اپنی پوری زندگی کو دیکھے گا تو بڑا خوش ہوگا کہ آج تو میں بچ جاؤں گا، میں نے بڑے دین کے کام کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اتنا کچھ کیا، کچھ میرے لیے بھی کیا، تو نے اتنے پیسے تقسیم کیے، تو نے اتنے مدارس بنوائے، تو نے اتنی مساجد بنوائی، تو نے سب کچھ اتنا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ فرشتوں سے فرمائے گا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ 3 شخص مارے گئے، کس جگہ پہ؟ نیک کام تینوں کے اچھے تھے، کام تینوں کے اچھے تھے اور بہت اچھے تھے، پوری زندگی ان میں گزار دی، لیکن مارے کہاں پہ گئے؟ اور دوسری طرف بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، یہ آج کل وہ جتنی اچھی چیزیں تھیں نا اس طرح کی، وہ کتابوں سے نکال دی گئی ہیں تاکہ کوئی اچھا بنے ہی نہیں۔ جب میں 3ری یا 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، میرا خیال ہے 95 97 98 کی یہ بات ہے، تب یہ واقعہ ہوتا تھا، 3 دوست یا 3 غار اس طرح کر کے نام تھا، تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا یہ ترجمہ تھا جو وہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 شخص رستے پر جا رہے تھے، بارش ہوئی، طوفان آیا، ایک غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر چٹان آ کے اس غار کے دروازے پہ رک جاتی، اب وہ تینوں زور لگاتے ہیں، وہ کھلتا نہیں، تو ان تینوں نے یہ خیال کیا کہ آؤ سوچیں کہ اپنے رب کو پکاریں، اور کیسے پکاریں، یہ نہیں کہ اللہ اللہ شروع کر دیں، ان کو اتنی سمجھ تھی، وہ کہنے لگے کہ جو نیک کام کیے نا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگو۔
اللہ کی بارگاہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ وہ ساری کائنات کو سنتا ہے، وہ دعا بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ شاید آیت پڑھی نہیں، یا پڑھی ہے تو ترجمہ قادیانی کی طرح اپنی طرح کر لیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قادیانی نے بھی یہی دلیل پکڑی تھی، مرزا غلام احمد نے یہی دلیل پکڑی، ہم بھی اسی دلیل سے کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس نے بھی یہی دلیل پکڑی ہے کہ وہ خاتم النبیین کا مطلب اپنا انہوں نے لے لیا، اسی طرح ان لوگوں نے وسیلہ کا مطلب اپنا لے لیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھے کام سوچیں۔ ایک نے کہا، اس نے اپنی دعا کی، مولا میں نے یوں ایک عورت مجبور تھی، اس سے گناہ کا ارادہ کیا، میری رشتہ داری تھی، تو پروردگار جب میں اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے لگا تو وہ رونے لگ گئی، اور اس نے کہا کہ میری یہ عادت نہیں ہے، میں تو اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں اور اس وجہ سے رو رہی ہوں، مولا میں نے اس وقت اس کو پیسے بھی دے دیے اور اس سے گناہ بھی نہیں کیا، صرف تیری رضا کے لیے۔ پروردگار اگر وہاں پہ میرا خلوص، میری نیت صرف تیری رضا تھی تو آج ہمیں اس مصیبت سے لے جاتے۔ یہ اس نے دعا مانگی، انہوں نے زور لگایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ تھوڑا سا گیپ آ گیا اس پتھر میں، لیکن اتنا نہیں تھا کہ نکل سکتے، ابھی کچھ اور سمجھانا مقصود تھا شاید۔ دوسرا شخص کہنے لگا، مولا میں جب بھی کمائی کر کے گھر لاتا تو میں سب سے پہلے کھانا یا دودھ کوئی بھی چیز ہوتی میں اپنی ماں کے سامنے رکھتا تھا، اپنی ماں کے سامنے۔ ہم تو لاتے ہیں نا بیویوں کے ہاتھ میں، جناب گھر چلائیں جی، ماں کے آگے رکھتا ہے۔ پروردگار ایک دن ایسا ہوا کہ میری ماں سو گئی، میں ساری رات دودھ لے کے اپنے ماں کے سرانے کھڑا رہا، مولا اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس نجات عطا فرما دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، پھر انہوں نے زور لگایا، اور جب انہوں نے زور لگایا تو وہ پتھر اتنا سرک گیا، اتنا علیحدہ ہو گیا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے، یہ نہیں تھوڑا ہل گیا۔ اور جب تیسرے کی باری آئی تو اس نے، اب یہ آپ نے سننا ہے، اس میں ہزاروں سبق ہیں، یہ تیسرے کی جو کہانی ہے۔ اس نے کہا، مولا کریم میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے مزدوری کروائی تھی، اس کو پیسے دینے تھے، اس کی مزدوری اس کے حوالے کرنی تھی، لیکن آخری دن وہ مزدوری لینے آیا ہی نہیں، نہ جانے اس کو کوئی کام پڑ گیا، وہ گاؤں چلا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی، بہرحال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مولا جب وہ واپس آیا تو اس وقت ہوا یہ کہ میرے پاس بے شمار گائے بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، ریوڑ تھے۔ پروردگار ہوا ایسا، تو جانتا ہی ہے، بس ذکر کرنا مقصود تھا کہ اس کے پیسوں سے اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کے پیسے رکھے نہیں، بلکہ میں نے کہا چلو اس کے انہی پیسوں سے میں بکریاں خرید لیتا ہوں۔ اس نے وہ بکریاں خریدی، ان بکریوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس سے ریوڑ بن گئے۔ اب ریوڑ 4-5 بکریوں سے تو نہیں بنتا، ریوڑ تو بنتا ہے بے شمار بکریوں سے، ریوڑ بن گئے، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جب وہ شخص واپس آیا لینے کے لیے تو کہنے لگا، یہ جتنے ریوڑ ہیں، یہ جتنے جانور ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، تو ہی لے لے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ شخص کہنے لگا، میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے؟ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ اتنی مزدوری مجھے دے رہا ہے، جو میری مزدوری ہے وہی مجھے دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے، مولا اگر میں جو اس کی قیمت بنتی تھی اس وقت اگر اس کو وہی دے دیتا تو وہ مطمئن ہو جاتا، لیکن پروردگار تیری رضا کے لیے، چونکہ وہ اس کے پیسوں سے بزنس تھا، مولا میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو مولا آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تینوں نے دعا مانگی، پتھر کو زور لگایا، پھر پتھر رکنے والا کب تھا؟ جب فرشتوں کی مدد شامل حال ہوتی۔ 3 باتیں ہیں، وہ 3 لوگ نیک کام کر کے خلوص نیت پر آ کر پھنس گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ یہ 3 لوگ اپنی نیت کی وجہ سے، عمل ان کے بھی نیک ہیں، عمل ان کے بھی نیک ہیں، ان کو نجات نہ ملی اپنی نیت کے برا ہونے کی وجہ سے، انہیں نجات مل گئی اپنی نیت کے اچھا ہونے سے۔ اب آپ سمجھیں، یہ 3 باتیں اور تینوں باتوں میں پوری دنیا کے عمل ہے، پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، جس شخص نے اپنی ماں کی خدمت کی اس نے حسن معاشرت کا سبق دیا۔ کس کا سبق دیا؟ حسن معاشرت کا، کہ معاشرت اچھی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ لین دین، معاملات، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور جس نے وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا،
اس نے حسن عبادت کا درس دے دیا. گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اس نے عبادت کا درس دے دیا. اور وہ شخص کہ جس نے بکریاں اور وہ مال اس کے حوالے کیا، اس میں حسن معاملات کا ذکر ہے کہ انسان کی معاشرت بھی اچھی ہو، انسان کے معاملات بھی اچھے ہوں، انسان کی عبادات بھی اچھی ہو، لیکن شرط اس میں کیا عائد ہے کہ نیت اچھی ہو، خلوص ہو. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے ہر معاملے میں حضور نے ایک چھوٹی سی حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، ایک غزوے پہ جا رہے تھے حضور، تو حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہیں تو مدینہ میں لیکن تم جس بھی منزل پر پہنچتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تم جس بھی گھاٹی میں اترتے ہو، جس بھی وادی میں اترتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے آنا تو تھا، بس بیمار تھے اس وجہ سے نہیں آ سکے. تھے مدینہ میں اور ثواب کن کا لے رہے تھے؟ اللہ کی راہ پر جہاد کرنے والوں کا. کس وجہ سے؟ خالی نیت کی وجہ سے. ارادے نیک ہونے چاہیے، اللہ کی ذات سے تعلق ہونا چاہیے. اتریں گے ملائک آج بھی امداد کو تیری، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ.